السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں نے پچھلی قسط قصیدہ معراجیہ سے چند اشعار کی تشریح کی تھی۔ اس قسط کے اندر اسی کلام سے کچھ اشعار کی تشریح آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان اپنے قصیدہ معراجیہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، بہار ہے شادیاں مبارک، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرعنا دل کا بولتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب معراج کے دولہا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے تو تمام فرشتے اور تمام افلاک اپنی اپنی سر اور لہجے میں بلبلوں کے انداز میں نغمہ سرا تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، آج کیسی بہار ہے، آج کی رات کتنی خوشیوں والی رات ہے، آج باغوں میں کتنی رونق ہے، آج جنت کو کیسے عجیب انداز سے سجایا گیا ہے، آج دوزخ کو کیسے بجھا دیا گیا ہے۔ یہ خوشیاں مبارک ہو اور یہ باغوں کی آبادیاں اور بہاریں مبارک ہو، سب کو خوشیاں مبارک ہو اور اس چمن کو آبادیاں مبارک ہو۔ مبارک اے باغباں مبارک، خدا کرے جاویدہ مبارک، زمیں سے تا آسماں مبارک، یہاں مبارک وہاں مبارک، بہار کو شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرعنا دل کا بولتے تھے۔ حضرات، ایک اعتراض جو میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے وہ ناظرین کے حوالے کیے دیتا ہوں کہ آخر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کیوں کرائی؟ اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے پوشیدہ راز کیا ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب یا تو اللہ رب العزت کو معلوم ہے یا اس کے بتانے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہے، مگر علماء حقہ نے اس کے جو اسرار بیان کیے ہیں ان کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرات، اللہ رب العزت اپنی مقدس کلام کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین کے جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا۔ حضرات، خریدنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور بیچنے والے مومنین ہیں اور بکنے والا مومنین کے جان اور مال ہیں، اور اس کی جو قیمت لگائی گئی ہے وہ جنت ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سودے کے وکیل اعظم ہیں، اور وکیل کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مال کو بھی دیکھے اور قیمت کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، محبوب آپ اپنے امتیوں کی جانوں اور مالوں کا مشاہدہ تو فرما ہی رہے ہیں، اب آپ تشریف لا کر کے ان کی جو قیمت ہم نے مقرر فرمائی ہے یعنی جنت، اس کو بھی دیکھ لیں اور خالق جنت کو بھی، تاکہ رشتہ پکا اور مضبوط ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کرائی۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول تشریف لائے سب کا کلمہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر یہ شہادت سنی ہوئی تھی، کسی بھی نبی نے رب کو دیکھا نہیں تھا، اور شہادت کی انتہا گواہی کا اختتام دیکھنے پر ہوتی ہے، اس لیے ضروری تھا کہ کوئی نبی اس شان کا ہو جو رب کو دیکھ کر گواہی دے تاکہ اس کی گواہی پر شہادت مکمل ہو جائے۔ رب نے فرمایا، محبوب اگر آپ بھی ان کی طرح میری توحید کا اعلان کریں گے تو پھر آپ کے اور ان کے درمیان خصوصیت کیا ہوگی؟ آپ تو امام الانبیاء ہیں اور میرے محبوب بھی، اس لیے آئیے مجھے دیکھ کر میری توحید کا اعلان فرمائیے اور شنیز سے دید کا مقام حاصل کر کے شہادت کو مکمل فرمائیے۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کرائی۔ اور علماء نے معراج کی تیسری وجہ یہ بتائی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تو زمین اور آسمان میں ایک طویل بحث اور مناظرہ ہوا،
زمین نے آسمان کو مخاطب ہو کر کے کہا، اے آسمان میں تجھ سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھ میں شجر و حجر، چرند و پرند ہیں، اور میرے دامن میں رنگ برنگے پھول ہیں جو میری زینت ہیں۔ آسمان نے جواب دیا، اے زمین سن، اگر تجھ میں شجر و حجر، چرند و پرند ہیں تو مجھ میں چاند، سورج، ستارے، لوح و قلم، عرش و کرسی ہیں۔ زمین نے کہا، مجھ پر بیت المقدس اور خانہ کعبہ ہے جس کی زیارت انبیاء، اولیاء اور تمام مسلمان کرتے ہیں۔ آسمان نے کہا، مجھ میں بیت المعمور ہے جس کا طواف فرشتے کرتے رہتے ہیں۔ آسمان نے کہا، اے زمین مجھ میں جنت ہے، تو زمین نے مسکرا کر خوشی میں ڈوب کر اپنا سر اونچا کیا اور آسمان کو مخاطب کر کے کہا، اے آسمان سن، اگر جنت تجھ میں ہے تو مالک جنت عرش کی زینت محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ میں جلوہ گر ہیں۔ خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ آسمان نے اعتراف عجز کرتے ہوئے سر کو جھکا لیا اور بارگاہ سمدیت میں عرض کی، مولا اپنے محبوب کو عرش عظیم پر بلا تاکہ زمین کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج آسمانوں سے گزرے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی دعا قبول فرمایا، آپ کو معراج شریف عطا کی۔ بہرحال یہ ساری باتیں ذہن میں آ گئی تو ضمناً آپ کے گوش گزار کر دیا۔ حضرات، اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں کہ وہاں فلک پر یہاں زمیں میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں۔ وہاں فلک پر یہاں زمیں میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں ادھر آسمانوں میں ادھر زمین پر شادی کا سما تھا اور دھوم مچی ہوئی تھی کہ آج رات مرشد کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آسمانوں سے انوار کی چمک تھی، ادھر زمین سے خوشبوئیں مہک رہی تھی۔ جیسے شادیوں میں عموماً ہوتا ہے کہ شادی والوں کے متعلقین کے ہاں چہل پہل ہوتی ہے، اور یہاں تو معاملہ کچھ ایسا ہے کہ کائنات کے مرشد اعظم کا مریدین و معتقدین کو دیدار سے سرشار فرمانا ہے۔ حضرات، صنعتوں میں ایک صنعت تضاد ہوتی ہے، اور تضاد یہ ہے کہ ایک ہی شعر میں ایک چیز کو بیان کر کے دوسرے ایک لفظ سے اس کی ضد بیان کی جائے۔ جیسے فلک اور زمین، فلک کا الٹا زمین ہوتا ہے اور یہ تضاد لفظی ہے۔ اسی طرح رچی تھی اور مچی تھی، یہ صنعت تجنیس ہے، ادھر اور ادھر صنعت تضاد ہے۔ حضرات قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کی فکر پر کہ کس طرح الفاظ کو پرو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ فرماتے ہیں وہاں فلک پر یہاں زمیں میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یعنی وہاں آسمانوں میں اور یہاں زمین کے اندر خوشی مچی ہوئی تھی، دھومیں برپا تھیں، آسمان سے انوار ہنستے ہوئے آتے تھے، ادھر زمین سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھی، اور آسمانوں سے فرشتے اور انوار اتر رہے تھے، اور اس طرح وہاں آسمانوں میں شادی رچی ہوئی تھی اور زمین میں دھومیں مچی ہوئی تھی، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ آگے فرماتے ہیں یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور سے روشنیاں پھوٹ پھوٹ کر کے عرش معلیٰ تک جا رہی تھی۔ جس طرح 14ویں رات کے چاند کی وجہ سے رات جگمگا جاتی ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ والضحیٰ کی شعاعوں سے سارا ماحول روشن تھا، گویا قدم قدم پر آئینے لگا دیے گئے ہیں۔
جیسے شیش محل میں اگر کوئی ایک ماچس کی تیلی روشن کر دے تو پورا کمرہ مکمل روشنی سے منور ہو جاتا ہے، اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ جگہ جگہ پر بڑے بڑے آئینے نصب کر دیے گئے ہیں اور یہ روشنی بڑھتی جا رہی ہے، اور ایسا لگتا تھا کہ نیا منظر دکھایا جا رہا ہے، نیا منظر دکھایا جا رہا ہے، جہاں مسرور پایا جا رہا ہے، دو عالم کو سجایا جا رہا ہے، دو عالم کو سجایا جا رہا ہے، کوئی دولہا بنایا جا رہا ہے۔